امریکہ کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے کے چند دنوں بعد ہی طالبان نے افغان افواج پر حملے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جو کہ خطے میں امن معاہدے کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رستم شاہ محمد صاحب۔ رستم شاہ صاحب، یہ خدشات پہلے سے ہی تھے اور ان کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا مختلف فورمز پر۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ اب ہو سکیں گے، اور اگر ہوں گے تو پھر کس نوعیت کے ہوں گے؟ دیکھیے، انٹرا افغان ڈائیلاگ میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ معاہدے کے دوسرے دن ہی اشرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی نہیں ہوگی، انٹرا افغان ڈائیلاگ میں یہ معاملہ زیر بحث آئے گا۔ حالانکہ ایگریمنٹ میں واضح طور پر لکھا گیا ہے اور اشرف غنی کی مشاورت سے یہ بات ہوئی ہے، ان کو اعتماد میں لے کر یہ بات لکھی گئی ہے، اور معاہدہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ 10 مارچ سے پہلے قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، طالبان بھی قیدی رہا کریں گی، حکومت بھی قیدی رہا کرے گی۔ اس بات سے اتفاق کر لیا تھا اشرف غنی نے۔ اب وہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا؟ اب اصولاً یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ طالبان نے ایگریمنٹ کیا ہے امریکہ کے ساتھ، اشرف غنی کے ساتھ نہیں کیا، امریکہ کے ساتھ کیا ہے۔ امریکہ نے کمٹمنٹ دی ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ اب ان کے جو حلیف ہیں اگر اس میں روڑے اٹکاتے ہیں تو امریکہ کا کام ہے کہ ان پہ دباؤ ڈال کے ان سے یہ بات منوا لیں کہ 10 مارچ سے پہلے دونوں فریق قیدیوں کی رہائی عمل میں لائیں گے۔ یہ ذمہ داری اب امریکہ کی ہے۔ اگر امریکہ ذمہ داری ادا نہیں کرتی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، حملے بھی دوبارہ شروع ہوں گے اور شاید سارا جو پیس پلان ہے وہ جیپرڈائز ہو۔ رستم شاہ صاحب، لیکن پیس پلان کو جیپرڈائز تو امریکہ نے ہی کر دیا تھا جب انہوں نے افغان گورنمنٹ کو ان مذاکرات میں شامل نہیں کیا تھا۔ تو جب طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات ہوئے ہیں، اس کے بعد تو کوئی اوقات یا کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی افغان گورنمنٹ کی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ طالبان کا مسلسل اصرار تھا کہ ہم افغان گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ ہم ان کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو تسلیم نہیں کرتے۔ امریکہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اس کے بعد ان سے بات چیت کی۔ اگر امریکہ اپنی بات پہ ڈٹ جاتا تو بات چیت شروع نہ ہوتی۔ تو یہ تو طالبان کا 20 سال کا سٹانس ہے کہ اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ان کی حکومت کو ہٹا کے یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ تو اگر اس کو ہم تسلیم کر لیں تو پھر تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ امریکہ دباؤ ڈالے، اور یہ جو معاہدے میں لکھا گیا ہے، طالبان صرف یہ چاہتے ہیں، امریکہ بھی صرف یہ چاہتا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل شروع ہو جائے۔ معاہدے میں لکھا ہے طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغان افواج کے خلاف لڑیں گے لیکن غیر ملکی افواج کو نشانہ نہیں بنائیں گے، تو پھر امریکہ کیوں بادر کرے گا کہ وہ افغان گورنمنٹ سے اس معاملے پر بات کرے؟ تو پھر تو سارا جو امن کا عمل ہے وہ جو ہے وہ اس میں سیبوٹیج ہو جاتا ہے۔ اگر امریکہ صرف اپنی فکر کرے، امریکہ کو تو فکر کرنی ہے سارے افغانستان، کیونکہ سارے افغانستان سے وہ فوجیں نکالنے والے ہیں۔ تو فوجیں تو اس وقت نکالیں گے جب وہاں پہ امن قائم ہوگا، جب وہاں پہ انسٹیٹیوشن قائم ہوں گے، جب وہاں پہ نارملسی وہ ہوگی، جب وہاں پہ ایک حکومت بنے گی جو سب لوگوں کی خواہش کے مطابق ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ فوجیں نہیں ہٹائیں گے، اگر فوجیں نہیں بلائیں گے تو پھر تو جنگ جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے، خطے میں امن کے لیے اب یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ سے اس معاملے پر بات کرے۔ بہت بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔